अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 22 से अपने दर्स का इफ्तिताह करेंगे, आगाज़ करेंगे। सूरतुल अनकबूत चल रही है और पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल लहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। قال الله تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے ہرانے والے فی الارض زمین میں ولا فی السماء نہ آسمان میں وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اللہ کے سوائے میوں ولی کہتے ہیں دوست کو ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ نصر سے بنا ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ پوری کائنات میں نہ آسمان میں نہ زمین میں تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ عاجز سے کیا مراد ہے کہ مغلوب کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو تم کوئی مغلوب نہیں کر سکتے ہو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے اور وہ تمام چیزوں کو کا کلی طور پر احاطہ رکھتا ہے، وہ ہر بات جانتا ہے، ایون کہ تمہاری زبان سے الفاظ ادا نہیں بھی ہوتے وہ جانتا ہے، تمہاری دعاؤں کو وہ جانتا ہے، تمہاری روش کو وہ جانتا ہے، تمہاری جو تدابیر کہنا چاہیے، جو تمہاری تدابیر ہیں ان کو وہ جانتے ہیں، اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو تم ان کو کوئی اللہ رب العزت کو تم عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، جھٹلایا انکار کیا اللہ کی آیات کو۔ میں نے پچھلی سبق میں بتایا تھا کہ اگر اس کے نیچے کسرہ ہوتا ہے تو اردو میں ترجمہ ہم کا کے کی سے کر لیتے ہیں۔ تو بآیات اللہ کس کی آیات؟ اللہ کی آیات۔ تو اللہ کے نیچے جو کسرہ لگی ہے، جو زیر لگا ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے اللہ کا۔ اگر ہم آیات میں سے چھوٹی چھوٹی سی یہ چیزیں اپنے لیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایڈس، جسے کہتے ہیں AIDS ایڈس، وہ والا ایڈ، کہ جو آپ کی ہیلپرز ہوں، جن کو آپ پکڑ لیں، ہاتھ پکڑ لیں، بھلے آپ کو پوری آیت کا ترجمہ نہیں آ رہا لیکن آپ کو 2-3 چیزیں پتہ ہے کہ اس کا ایسا ہوگا، اس کا ایسا ہوگا، یہ الفاظ ہم نے کئی دفعہ سنے ہیں، تو ہم آپ کے لیے ترجمہ کرنا بہت نہایت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو والذین، اور وہ لوگ جو کفروا کے جنہوں نے کہ کفر کیا، کفروا میں کفر نظر آ رہا ہے ہمیں، اور کفر کا مطلب جو کافر بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کسی چیز کا مطلب انکار کر دینا، اس کو رد کر دینا، اس کو ڈینائی کر دینا، انکار کر دینا۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی، بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے کہ کفر کیا ہے اللہ کی آیات کا، اور اس بات کا کیا، اور ایک اور بات کا کیا، جو واو بیچ میں لگ گیا، واو زبر وا اور اینڈ، وَلِقَائِهِ، اگر ہمیں مطلب نہیں بھی سمجھ میں آتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لقاء، القا، ملنا، ملاقات، لقائه اس سے ملاقات کا، یعنی کیا مطلب ہوا اس کا؟ اور انہوں نے انکار کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہ نہ صرف کہ کفر کیا، انکار کیا اللہ کی آیات کا، بلکہ انہوں نے اللہ رب العزت سے ملاقات کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ اولئک، یہی لوگ ہیں یئسوا کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا۔ کس چیز سے یہ مایوس ہو گئے؟ من رحمتی، اللہ کی رحمت سے۔ وَأُولَٰئِکَ، یہی لوگ جو ہیں ان کو لہم، ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب تو ہے مگر کیسا عذاب ہے؟ علیم، دردناک عذاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ وہ غلط روش اختیار کی ہوئی ہے، بلکہ وہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ ہم کو ہمارے اوپر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یا جو بھی ان کی کہ اب تو ہم یہی کام کریں گے، تو وہ مایوس ہو گئے ہیں ان چیزوں سے۔ تو مایوسی کفر ہے، کہا ہے نا، مایوسی کفر ہے، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے، نیک لوگ جو ہیں وہ
وہ صبر کے درمیان میں اور ڈر کے درمیان میں، ڈر اور صبر کے درمیان میں وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ امام شافعی کی امام شافعی نے سورۃ الزمر کی کوئی ایک آیت تھی، وہ پڑھی تو بالکل فینٹ ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے بتایا کیا تھا اس میں کہ یعنی وہ بات نہیں کر سکتے تھے، اور اس آیت کو پڑھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی کہ اس دن کیا ہوگا کہ جس دن اللہ تعالیٰ جب کوشچنس کریں گے تو اس دن نہ انسان کا کوئی ولی ہوگا، نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ اس کو سورہ زمر میں کوئی آیت ہے تو اس کو پڑھ کر وہ فینٹ ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خوف کے اور امید کے درمیان میں وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، کہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہو گیا، کیا سوال اگر کر لیا تو کیا ہو جائے گا، اور امید بھی ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری تو اتنی، میں نے کب سے میں دعا کر رہی ہوں، پوری ہی نہیں ہوتی ہے، اب تو میں دعا ہی نہیں مانگوں گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے دیکھیے یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے کہ عذاب العلیم ہے ان لوگوں کے لیے، کہ دردناک عذاب ہے۔ علیم، یہ آئین سے نہیں ہے، الف سے، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں۔ فما کانا جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب قومہ ان کی قوم کا، الا مگر یہ کہ ان کے قالو کہ انہوں نے کہا، اقتلوہ، حمزۃ الوصل ہے، نہ یہاں پہ کچھ لیٹر ہے نہ یہاں کوئی حرکت ہے، بلکہ یہاں پر جزم آ گیا، تو اب آپ اس کو کسرہ سے پڑھیں گے، زبر سے پڑھیں گے، پیش سے پڑھیں گے۔ تو اگر اس کے بعد حمزۃ الوصل کے بعد کا لیٹر خالی ہو تو ہم تھرڈ لیٹر کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کون سی حرکت ہے، تو اگر پیش ہوگا تو ہم پہلے حمزۃ الوصل کے اوپر بھی ہم پیش لگا کر پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے اقتلوہ، اق، یہاں پہ قلقلہ ہوگا، باؤنس ہوگی، لیٹر کی آواز باؤنس ہوگی، اقتلوہ، قتل نظر آ رہا ہے، قاف تا لام، قتل، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہم کو پتہ چل گیا۔ تو کیا ہوا کہ بس نہیں تھا ان کی قوم کا، اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا پھر یہ کہ جلا دو اس کو۔ جلانے کی بات کس میں آئی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ انہوں نے نار کو انہوں نے نمرود نے لوگوں سے لکڑیاں منگوا کر خوب، انہوں نے کتنے مہینے لگے تھے، انہوں نے اس میں دن رات آگ جلتی رہتی تھی۔ تو اس نے کیا کہا، نمرود نے کیا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کوشچن پوچھا تو انسان کو چاہیے کہ اسی انداز سے بات کرے، اس کا جواب دے، اس کو لے کر آئے، اپنی دلیل لے کر آئے، بجائے، لیکن دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے کہ بھئی تم یہ اسٹیچوز کو کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو، کیوں تم یہ مٹی کے پتلوں سے چیزیں مانگتے ہو، کیوں تم نا اللہ سے نہیں مانگتے، کیوں کھلم کھلا تم اللہ کو آواز نہیں دیتے، کیوں تم اللہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، جو بھی تمہاری مانگنا ہے، جو تمہیں چاہیے، تم اللہ رب العزت ایک واحد قہار سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو جب انہوں نے نمرود والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، اور اس کے علاوہ تو اور جو تھے انہوں نے یہاں پر یہ وجہ یہاں پر بھی جا رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اگر یاد ہو تو، کہ ان کے بھائیوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا تھا، بات صرف اتنی سی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام ذرا پیار کرتے تھے، قریب رکھتے تھے، چھوٹے تھے، تو ان لوگوں نے، بھائیوں نے، ان کو اس بات کا حسد ہو گیا کہ یہ ہمارے والد کو یہ اتنا محبوب کیوں ہے، یوسف اتنے محبوب کیوں ہیں، یوسف اتنے قریب، وہ ان کو اتنے قریب کیوں رکھتے ہیں، تو حسد آ گیا ان کے اندر۔ آج ہم آپ کو حسد کے بارے میں بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں، اقتباس وہاں سے پڑھ کے بتاتے ہیں، کیمیائے سعادت سے۔ تو بات ہو رہی تھی، تو بھائیوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کوئی بات میرے والد کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی بات اگر پسند ہے تو ہم بھی ویسے ہی بن جائیں، وہ ویسے بننے کی ان میں
सोच नहीं थी, वो नहीं सोचते थे कि वैसे बन जाएं, बल्कि हसद करते थे कि ये ऐसे क्यों करते हैं, हमें क्यों नहीं पसंद करते। तो उन्होंने कौन सी रविश इख्तियार की कि उक़्तुलूहु, कि बस इनको कत्ल कर दो, यानी इस बात का फैसला उन्होंने यूं कर लिया कि इसको कत्ल कर दो, उनको आग में जलवा दो। फनजाहु, बस अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि फिर हमने उनको फनजाहु, सो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ने, अच्छा एक बात और, फाज़बर वापस अन जा निजात, नून जीम और अलिफ नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, तो वो है, नजर नहीं आ रहा, तो फ़अन जाहु, बस हमने हमने निजात दी उसको। अब यहाँ पर है अल्लाहू, यहाँ पे फाइल भी बताया जा रहा है कि फाइल कौन है, तो अल्लाह का नाम ऑलरेडी आ गया, पेश होगा तो अल्लाह ने बस उनको बचा लिया। ठीक है, किस चीज से? मिनन नारी, आग से बचा लिया। यानी उन 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 उस कौम को जब अल्लाह ताला की तरफ उस और अहकाम रसूल, अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की तरफ जब उन्हें दावत दी गई, बुलाया गया, तो उनकी रविश जो थी वो कैसी थी कि या तो इनको कत्ल कर दो या इनको आग में जला दो। इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमी युमिनून, बेशक इसके अंदर निशानियां हैं। उस किसके लिए निशानियां हैं? लिक़ौमी युमिनून, उन लोगों के लिए है कि जो ईमान वाले हैं, जो ईमान रखते हैं। आयत नंबर 24। अच्छा, 24 में जाने से पहले हम हसद के बारे में बता देते हैं कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको। हसद में, हसद है क्या, और ये देखते हैं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं ताकि आपको पता चल जाए मैंने ये कहाँ से लिया है। हसद और इसकी आफतें, ठीक है। हसद के बारे में बताया जाता है कि ये इसी तरह से है कि ये नेकियों को खा जाती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारे अंदर वो बात पैदा होने लगेगी जिसने अगली उम्मतों को हलाक कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को अर्श के साए में देखा और उसके मुकाम की आरजू करते हुए कहा कि हक ताला के पास इसका बड़ा दर्जा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, इलाही इस शख्स का नाम क्या है? खुदावंद ताला ने नाम जाहिर नहीं फरमाया, लेकिन फरमाया कि मैं इसके अमल से तुमको खबर देता हूँ कि इसने कभी हसद नहीं किया, माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं की, और इसने कभी गमारी की है और ना गमारी की है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हक ताला का इरशाद है कि हासिद मेरी नेमत का दुश्मन है, वो मेरे हुक्म पर खफा होता है और बंदों में मेरी तकसीम को पसंद नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 6 किस्म के लोग बगैर हिसाब किताब के दोज़ख में जाएंगे। अमीर अपने जुल्म के बाइस, ये कौन सा अमीर? ये वो नहीं जिसके पास पैसा बहुत है, बल्कि अमीर का मतलब यहाँ पर लीडर से मुराद है, या हुक्मरान भी। अरब, एक नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 क्या है? अरब तासुब की बदौलत, तासुब पता है ना, वही जेलसी, वही हसद, उसी की बात हो रही है। नंबर 3 क्या है? मालदार तकब्बुर के बाइस, के मालदार जो है वो क्या करे? तकब्बुर करे कि मैं अच्छा, मैं ऊपर सब नीचे। और उसके बाद नंबर 4 क्या है? सौदागर अपनी खयानत की वजह से, और दहकान अपने अपनी जहालत और नादानी के सबब। दहकान ये जैसे गांव के लोग होते हैं, पेजेंट। और उलमा जो है हसद के बाइस। हज़रत उन्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा है कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम बैठे थे कि आपने फरमाया कब एक शख्स अहले बहिश्त से यहाँ आएगा। तब अंसार की जमात के एक साहब तशरीफ लाए, अपने बाएं हाथ में लोटा लटकाए थे, वजू का पानी उनकी दाढ़ी से टपक रहा था। दूसरे और तीसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया, और वही साहब तशरीफ लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चाहा कि इसका रंग ढंग मालूम करें। चुनाची इन साहब के पास गए और कहा कि मैं अपने बाप से लड़ा हूँ, चाहता हूँ कि 3 रात आपके पास ठहरूं। शख्स मज़कूर ने मंजूर कर लिया। किसने? यानी मज़कूर से मुराद ये कि जिसका ऊपर तस्करा किया गया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा कि वो जब सोकर उठते तो अल्लाह का जिक्र करते। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि बाप से मेरी लड़ाई नहीं हुई थी,
البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے اس سلسلے میں ایسا فرمایا تھا کہ میں نے چاہا کہ تمہارا عمل معلوم کروں. انہوں نے کہا کہ بس میرا عمل یہی ہے کہ جو تم نے دیکھا جب میں گھر سے نکلا تو انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ میں نے ہرگز کسی کی خوبی پر حسد نہیں کیا. میں نے ان کو جواب دیا کہ تم کو یہ درجہ اس سبب سے ملا ہوگا. تو مطلب یہ کہ اس میں جہاں پر اور بھی ماشاءاللہ اس میں قصے ہیں، مگر مطلب یہ ہوا تھا اس کا جب میں نے اس کو پڑھا تھا ایک دفعہ اور پیچھے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن مسجد نبوی میں کہ دیکھو اب جو شخص آئے گا مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. تو وہ شخص آیا، سب صحابہ کرام نے ان کو دیکھا. تو پہلے دن بھی ایسی ہوا، پھر آپ نے دوسرے دن بھی ایسی کہا، تیسرے دن بھی کہا، تو پتہ چلا وہی صاحب جو ہیں وہ ڈیلی آ رہے ہیں اور وہ آتے ہیں، وہ آ کے پھر وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہ مطلب بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو پھر یہ جو صاحب تھے ان کے ذہن میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر ان کو کون سا درجہ ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ پر بنا پر یہ جنتی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی کا بتایا، لقب دیا، نہیں دنیا ہی میں بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، مہمان رہنا چاہتا ہوں 3 دن. تو 3 دن یہ رہے. تو انہوں نے لکھا، اس میں بتایا کہ کوئی خاص چیز نہیں تھی کہ بس وہ پہلے دن اپنے سو گئے اور صبح اٹھ کے فجر پڑھ کے پھر اپنے کام پہ چلے گئے. اس طرح سے 2 دن ہو گیا، تیسرا دن ہو گیا. تو پھر یہ تیار ہو کے یہ بھی نکلنے لگے. کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں سمجھا تھا کہ آپ ہے نا راتوں کو شاید آپ تہجد پڑھتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کچھ اور بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے کہ جو میں سیکھنا چاہتا تھا. مگر مجھے تو لگا آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے، بالکل عام طریقے سے ہی کہ بس آپ نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور بس یہ درود شریف یا یہ ذکر کر لیتے ہیں. تو کوئی ایسی بات تو میں نے آپ میں نہیں دیکھی ہے. تو اس کے بعد پھر وہ کہنے لگے، ہاں انہوں نے یہ والی بات ضرور بتائی تھی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے بارے میں ایسا بتایا تھا، لیکن میں نے آپ کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. تو پھر وہ جانے لگے. تو پھر ان صاحب نے ان کی کمر پر، پیچھے پیٹھ پر، شولڈر پر ہاتھ رکھ کے کہا، ہاں بھائی میں ایک کام ضرور کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لیے بدزنی نہیں رکھتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں کوئی حسد نہیں رکھتا کسی کے لیے. تو یعنی جب کبھی بھی کسی سے انسان ملے تو کیسے ملے کہ اپنی بالکل دل آپ کا پاک و صاف ہو، کوئی دل میں حسد نہیں ہو، دل میں برائی نہیں ہو. اگر فرض کرو ہو بھی جائے، جیسے بات ہو جاتی ہے انسان سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو بہت جلدی سے نا معاف کر دیں، جلدی سے اپنے دل کو صاف کر لیں. اس کو لے کے نہ بیٹھے رہیں کہ بس کبھی یہ ہوا تھا، ابھی 2 مہینے پہلے انہوں نے ایسے کیا تھا، یہ نہیں. بلکہ جو اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں، جو بھولے بھالے ہوتے ہیں اور اچھے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، وہ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے. بلکہ اگر ان کے دل میں کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے تو وہ ان کو بڑی بھاری محسوس ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگلا جو ہے وہ اسے معاف کر دے یا بالکل پہلے کی طرح سے معاملات جو ہیں وہ استوار ہو جائیں، صحیح ہو جائیں. تو غرض ہم بتا رہے تھے، بات یہاں پہ کیوں بتائے تھے، یہ حسد کے بارے میں تھا کہ انسان کو اپنے دل میں حسد نہیں رکھنا ہے. خاص طور سے جو امیر لوگ ہیں ان کو کبھی غریبوں کے لیے نہ کہ ہمارے پاس یہ ہے، یا عالم بھی کہ اپنے علم کے اوپر کہ ہم اتنا جانتے ہیں، اگلا جو ہے وہ نہ آشنا ہے، نہ سمجھ ہے یا الٹریٹ ہے. نہیں، اگر ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر ایک جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ایکسپرٹ ہو، کوئی کسی میں کوئی کسی میں. اچھا جناب آگے چلیں گے. ہم نے 24 پڑھ لی تھی، 25 لمبی آیت ہے، دیکھ لیتے ہیں. سب کو یہ کرنا ہے انشاءاللہ ایک آیت ہی بھلے لے لیں، اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، دیکھیں اس میں سے ضرور کوئی نہ کوئی ورڈز ایسے ہوں گے، 3-4 ورڈز ضرور جو آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے، اور جو نہیں آپ کو آتے ہوں گے اس کو آپ توڑ کے نا یاد کر لیں. یاد کرنا میں کبھی میمورائز کرنے کو نہیں کہوں گی کسی کو، میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ سمجھ کر پڑھیں. آپ سمجھ کر پڑھیں گے اس کو، وہ ورڈز ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ کی جو بیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے عربی میں قرآن رکھا ہو اور آپ اس کو اپنے دل کے اندر یہ زبان سے آپ اس کو اردو میں اس کو سمجھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو اس کی
جو चाशनी है, जो मज़ा है वो बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़ाल इन्नमा, वक़ाला और कहा, यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा चल रहा है। वक़ाला और कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा, इन्नमा कभी भी आ जाए तो यूं है कि और इसके सिवा कुछ नहीं है कि, अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमज़तुल वसल आ गया, ठीक है, और ता के ऊपर शद्दा है और ज़बर भी है यहाँ पे। तो सवाल ये पैदा होता है, आप हमज़तुल वसल के नीचे आप क्या लगाएंगे? तो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर इन, अगर आपने मिला के पढ़ना है तो आपको तो पता ही है, वो इन नमत तखस्तुम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है वकाला और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा, इसके सिवा कुछ नहीं है कि इत्तखस्तुम, के बना लिया है तुमने, मिन दूनिल्लाहि, अच्छा मिन दूनिल्लाहि बराबर ऐसे ही आता है, तो अल्लाह के अलावा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मसला ये है कि तुम लोगों ने जो है ना बना लिया है औसानो, वसन की जमा है औसानो, यानी बुत स्टैचूज वगैरह के बारे में, कि तुमने बना लिया है इनको मवद्दत, अच्छा मवद्दा जो है ये वर्ड भी आप लोग जानते हैं, इसको कहते हैं ये मोहब्बत, आपस में जो भाईचारा है, जो दोस्ती है, जो लगाव है, उसे कहते हैं। तो मवद्दता बैनिकुम, बैन बीच में, कुम तुम्हारे, तुम्हारे बीच में जो आपस में जो तुम्हारी जो मोहब्बत है, और जो इस कदर, कौन सा वर्ड है कि जो फ्रेंडशिप है तुम्हारे आपस में दरमियान में इस दुनिया की जिंदगी में, फिल हयात दुनिया, तो ये वो बात है। क्या मतलब हुआ उसका? यानी आपस में तुम लोगों को जो देखा देखी है कि इसने स्टैचूज बनाए हैं, इसके पास ये इबादत कर रहा है स्टैचू की, तो उसके अंदर तुम लोगों ने दिखाना भी होता है, तो आपस में मोहब्बत की वजह से तुमने दुनिया की जिंदगी के अंदर भी तुमने क्या किया है कि अल्लाह ताला को छोड़ के तुमने इनकी इबादत करनी शुरू कर दी है। यह है सुम्मा, फिर यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, यकफुरु बादकुम बिबाद। अब यकफुरु का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है, कुफुर का मतलब यकफुरु के, यानी कि वो इनकार कर देंगे, तुम में से बाद हुकुम को भी तोड़ तोड़ दीजिए, बाद हुकुम, तुम में से बास को, और बास को इनकार कर देंगे किस बात का, कि हम इनकी इबादत नहीं करते थे। वयल अनु बादुकुम बादा, और तुम ही में से तुम्हारे बास को क्या करेंगे, लानत, लाम आइन नून, लानत करेंगे, लान तान करेंगे। वमा वाकुमुन्नार, और ठिकाना तुम्हारा नार, जहन्नुम, दोजख। वमा लकुम मिन नासिरीन, और नहीं लिए तुम्हारे, मिन नासिरीन, नासिरीन नून स्वाद रॉ, मददगार को कहते हैं। तो मददगारों में से कोई तुम्हारा ना मदद करने आएगा, ना तुम्हारा कुछ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा ठिकाना जो होगा वो आग होगा, और जो इस किस्म की हरकतें करेंगे। फामन लहू लूत, अब क्या हुआ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिस जगह रहते थे वहां पर कोई भी उनके ऊपर ईमान नहीं लेकर आया, सिवाय फामन लहू लूत, लूत अलैहिस्सलाम, जो वो भी उनके अपने रिश्तेदारों में ही से थे, तो वो उनके ऊपर, हजरत इब्राहिम के ऊपर ईमान लेकर आए। तो इसके बारे में नहीं पता चलता कि ये बात किसने कही। वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी, और कहा इन्नी के बेशक मैं मुहाजिरुन के मैं हिजरत करने वाला हूँ, इला रब्बी, अपने रब की तरफ। ये नहीं पता कि ये लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, लेकिन लोग ये भी कहते हैं मुफस्सिरीन कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये बात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही कही है, कि और कहा कि बेशक मैं मुहाजिरुन के मैं हिजरत करने वाला हूँ, इला रब्बी, यानी कि मैं अपनी रब की तरफ, यानी मुराद ये है कि मैं अपने रब ही की तरफ मैं रुझान रखूंगा, और अपने रब ही की तरफ मैं मुतवज्जा रहूंगा। इन्नहु, बेशक वो, हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो जो है वो अजीज है, वो जबरदस्त है, वो गालिब है,
وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ غالب ہے, اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, اور وہ بہت حکمت والا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن کو نمرود نے سوچا تھا کہ ان کا ختم کر دیں, ان کو قتل کر دیں, ان کو آگ میں ڈال کے ان کو ختم کر دیں, تو اللہ رب العزت اپنا بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے ایک ان کے خاندان میں صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے, اور ان کی بیوی سارا ایمان لائی ان کے اوپر, اور وہ وہاں اس شہر سے نکل کے دوسری طرف وہ ہجرت کر کے جب چلے گئے, تو اللہ رب العزت نے ان کو وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق, اور ہم نے انہیں وَحَبْنَا کا مطلب ہوتا ہے حبہ کرنا, یعنی عطا کرنا, گفٹ دینا, ہم نے ان کو اولاد سے نوازا. تو دیکھیے وَحَبْنَا نہ ہم نے, وَحَبْنَا ہم نے ان کو, وَحَبْنَا اور ہم نے انہیں گفٹ کیا, ہم نے انہیں عطا کیا, لہو ان کے لیے, اسحاق علیہ السلام کو. اسحاق علیہ السلام بڑے تھے, بیٹے تھے, اور اس کے بعد پھر اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام. یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر یہاں نہیں آ رہا ہے, لیکن اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے. حضرت اسماعیل, سوری جو میں نے غلط بات کہہ دی, اسحاق علیہ السلام بڑے نہیں تھے, اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے. چونکہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ اور ان کی بی بی سارہ کی جو کنیز تھیں بی بی ہاجرہ, تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو, ننھے اسماعیل کو آپ مکے کی سرزمین میں چھوڑ کر آ گئے تھے. پھر وہاں پر اللہ کا حکم تھا, پھر وہاں پر خانہ کعبہ کو بھی بنایا گیا تھا, اور آپ 3-4 مرتبہ وہاں پر گئے تھے. اور اس کے بعد پھر جب اسماعیل علیہ السلام اس ایئرس کے ہو گئے تھے, تو اس کے بعد پھر جا کے اسحاق علیہ السلام کو کا مطلب یہ پیدا ہوئے تھے. اور یہ سورہ زاریات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام روزہ رکھتے تھے, تو ایک دفعہ انہوں نے کئی دن روزے رکھے, اور کوئی بریک کرنے کے لیے نہیں آیا. تو ان کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی وہ آتا تھا نا کوئی مہمان آئے تو ان کے ساتھ وہ افطار کرتے تھے. تو ایک دفعہ کافی دن نہیں آئے, تو آخرکار پھر پتہ نہیں کون سا دن تھا, 3، 4، 5واں دن, تو انہوں نے پھر کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا, اور پھر ان کو گھر میں بلایا, پھر دسترخوان بچھایا گیا, پھر بی بی سارہ کو کہا گیا کہ بچڑا ڈھونڈ کر لانے کے لیے, پھر سامنے رکھا گیا, پھر انہوں نے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا, تو پھر ان کو فوراً پتہ چل گیا, چونکہ وہ انسان نہیں تھے, وہ فرشتے تھے. اور تو انہوں نے کہا کہ آپ ہے نا ڈریے مت, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اور آپ کی طرف ہم ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی خوشخبری؟ تو انہوں نے کہا ہم ایک بیٹے کی, آپ کے لیے ایک بیٹے کی, بی بی سارہ کی طرف کہا دیکھ کر کہ بیٹے کی آپ کی طرف خوشخبری لے کر آئے ہیں, اسحاق کی, ان کا نام اسحاق ہوگا. تو وہاں پہ بی بی سارہ نے اپنے سر کے اوپر اپنا ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا, ارے کیا ایک تو میں بوڑھی, اور اوپر سے میں یعنی بانچ بھی ہوں اور بوڑھی بھی ہوں. تو اس پر فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کو کیا اللہ کی بات کے اوپر کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک کیوں نہیں ہے ہمیں یقین. تو جب ختم ہو گیا, یہ والی بات ہو گئی, تو پھر دوسرا سپارہ یوں شروع ہوتا ہے نا, قال فما خطبکما, تو فرشتوں پھر تمہیں کیا مہم درپیش ہے؟ تو پھر فرشتے بتاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں وہاں پر, یعنی وہ کرنے کے لیے. تو اب یہاں پر قصہ شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا بتانا مقصود تھا کہ اسماعیل علیہ السلام آلریڈی وہاں پر ہیں مکے کے اندر, اور بڑے بھی ہو چکے ہیں, بی بی ہاجرہ بھی وہاں پر ہیں. یہ یہاں کی بات ہو رہی ہے کہ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو, یہاں پر یہ بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ ایک کڑی سے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کے 10 بیٹے, اور پھر ان میں یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی, اور یوسف علیہ السلام کے بعد پھر اور کچھ زمانہ گزر گیا, تو پھر اس کے بعد اور عبادت مطلب ان کو رسالت ملی, اور کچھ عرصے کے بعد پھر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور انبیاء پیدا ہوتے ہیں. غرض یہ کہ آپ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، اور سب کے سب جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی کڑی سے آئے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صرف بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے، سوائے ایک طرف اسماعیل علیہ السلام ہے اور دوسری طرف ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بتانا مقصود یہاں پہ کیا تھا کہ اور ہم نے ان کو عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، اور پھر ہم نے یعقوب علیہ السلام یعنی یہ بھی بتا دیا کہ ابھی تو تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اسحاق، اور اس کے پھر بڑا ہو جائے گا، اس کی شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد اس کے یہاں بھی پھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ہوگا یعقوب. یعنی بیٹے کی اور پوتے کی آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو آلریڈی خوشخبری بتا دی، خوشخبری دے دی تھی. ایک دفعہ تو کہاں بات ہو رہی ہے کہ نمرود جو ہے وہ آگ میں ڈال کے ختم کر رہا ہے، ایک دفعہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنے آگے تک کا سب بتا دیا کہ بھئی تمہاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے ہونے والا، اور کتنی نبوت رکھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنایا فی ذریت ہی، ان کی ذریت میں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت جاری کر دی، والکتاب، اور کتاب دی، وآتیناہ، اور ہم نے اس کو دیا اجرہ فی الدنیا، اس دنیا کے اندر بھی اس کو اجر دیا، اس کا صلہ دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ صالحین کے اندر سے ہوں گے، وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اور پھر اس کو ختم کر لیتے ہیں. وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام جو اس قال جب کہا لقومہ، اپنی قوم کو کہا انکم، کہ بے شک تم لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، بے شک تم لاتے ہو، یعنی تم کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، فحاشی کی باتیں کرتے ہو تم. ما سبقکم، سبقہ سے مراد یہ ہے کہ سابق، پچھلے، یعنی پچھلے لوگوں نے، یعنی ما سبقکم جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں اس کے بارے میں، احد من العالمین، احد کسی ایک نے بھی کبھی بھی ان میں سے کوئی ایسی حرکت نہیں کی پورے جہان والوں میں سے جو کہ تم فحاشی کی بات جو تم کرتے ہو. ایک آیت ہم اور لے لیتے ہیں، بلکہ 30 پہ سٹاپ کرتے ہیں. تو یہاں پر 29 میں بتایا جا رہا ہے کہ انکم، الف زبر کیا، انکم، کہ کیا تم واقعی، بے شک جیسے ہے نا انا بے شک، تو کیا واقعی تم لتأتون، کہ تم کرتے ہو، رجل کی پلورل ہے رجال، وتقطعون السبیل، اور تم ایک تو تم یہ کام کیا کرتے، دو باتیں ہیں، ایک تو تم یہ کہ تم رجال کے ساتھ تم ہے نا غلط کام کرتے ہو، ایک تو تم یہ کرتے ہو، اور دوسرے تم توڑ دیتے ہو، قطع کر دیتے ہو راستوں میں. تو راستوں میں قطع سے مراد یہ ہے کہ تم مارتے ہو، مارنے سے مراد یہ ہے کہ تم لوٹ مچاتے ہو، تم ڈاکہ زنی کرتے ہو. وتعتون، اور یہ کہ تم، یعنی جو ان کی جو محافل ہوا کرتی تھی اس میں یہ غلط کام کرتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، منکر کیا چیز ہے، اپنی محفلوں کے اندر وہ منکرات، نکرہ، یعنی وہ کام جو کہ مہذب، ناشائستہ سمجھ لیں یا مہذب لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ غلط کام کیا کرتے تھے. فما کان جواب قومہ، اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ نہیں تھا جواب ان کی قوم کا الا یہ کہ ان قالوا، کہ انہوں نے کہا قالوا تینا، کہ بعذاب اللہ، کیا انہوں نے کیا کہا کہ اچھا بھئی اب اگر آپ یہ سے کہتے ہیں کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو وہ کہنے لگے کہ لے آئیں اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے کر آتے، آپ اب وہ کر دیجئے جو آپ نے کہا ہے سچا، اس کو لے آئیے عذاب. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین،
लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी, अच्छा रब्बी हो गया ए मेरे रब, रब्बी का हम तर्जुमा करेंगे ए मेरे रब, लेकिन अगर हमें इसको अलग से पढ़ना होगा तो हमजतुल वसल पे कुछ नहीं है, यहाँ पर जज़म है मगर यहाँ पर पेश है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उनसुरनी, ठीक है, उनसुरनी यानी कि नी मेरी, और नसरा, नसरा मदद, हेल्प, ए मेरे रब उनसुरनी मेरी मदद फरमा, अलल कौमिल मुफसिदीन, अपॉन, अला अपॉन, अल कौम कौम, कौन सी कौम, अल मुफसिदीन जो कि कौन सी है, जो कि फसादी है, फसाद करने वाली है, तो उस कौम के ऊपर तू मेरी मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मालिक मुल्क परवरदिगार अर्हमुर राहिमीन, जो मुझसे गलतियां हो गई हो कुरान के पढ़ने में मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30 पर हम रुके हैं।